مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ خیر میں آپ کو عرض کر رہا تھا یہ ہماری قوم کی نیچر ہے، ہمیشہ جو لینڈ لارڈ ہوگا نا وہی ظالم کہلاتا ہے، چاہے وہ مظلوم ہی کیوں نہ ہو۔ میں ایک دفعہ ریوو میں جا رہا تھا، میرے ساتھ گارڈ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں جا رہا ہوں ریوو میں چلاتا ہوا، گارڈ بیٹھے ہوئے یوں آرام سے، میں تو بہت خیال کر کے چلاتا ہوں گاڑی۔ وہ ایک بائک والا وہی یوں زک زک ایسے کرتا کرتا بڑی مشکل سے بچا، الحمدللہ بچ گیا وہ، لیکن اللہ کی قدرت کے آگے جا کے وہ سلپ ہو گیا۔ بائک والا جب بھی ٹکرا کے نہ گرے گا، چاہے خود سے جان کر غلطی کر رہا ہو، آ رہا ہے بیچ روڈ پہ زگ زیگ چلاتے ہوئے ٹرک کے بیچ میں آ کے دھاڑ گڑ کے مار دی، پٹے گا کون؟ ٹرک والا، جس کا اتنا سا بھی قصور نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لو بائکوں والوں کو کیسے چلا رہے ہوتے ہیں، بیچ روڈ پہ اپنی بیوی، بچے، اماں، چاچی، مامی اور پھر اگلے بچے وہ ادھر ٹینکی پہ، اور بیچ روڈ پہ چلا رہا ہے، تو سائڈ پہ نہیں چلا سکتا اتنے خاندان کو لے کے؟ مجھے تو غصہ آتا ہے نا، تو پھر ہارن دے رہے ہٹ نہیں رہا، پھر آپ جب سائڈ سے نکال رہے ہیں تو ہارن دے کے اور اسی سائڈ پہ آ گیا، بجائے ادھر آ گیا آپ کے نیچے۔ بیچاری کوئی خاتون تھیں وہ بھی نیچے پڑی ہوئی ہیں، بچے بھی پڑے ہوئے ہیں، پٹ کون رہا ہے؟ وہ لینڈ کروزر والا پٹ رہا ہے یا ٹرک والا پٹ رہا ہے۔ رکشا جب بھی ایکسیڈنٹ ہوگا، رکشے والے کو کوئی کچھ بھی، یہ نیچر ہے لوگوں کی۔ آپ لینڈ کروزر میں جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ گارڈ ہیں، آپ کے ساتھ یہ، وہ بڑی احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہے ہیں آپ، رکشا والا ایک دم لے کے آیا اور ٹھک گیا، پٹے گا کون؟ میں ایک دفعہ ریوو میں جا رہا تھا، میرے ساتھ گارڈ بھی بیٹھے ہوئے تھے، مجھے شوق ہے اکثر خود ڈرائیونگ کرنے کا، چاہے کسی اور کی گاڑی بھی ہو، تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھو لینڈ کروزر میں جا رہے ہیں، ایسی ایسی گاڑی ہے، آپ کو کیا پتہ یہ میری گاڑی ہے، یہ کسی سے ادھار لی ہوئی ہے بھائی ہم نے، یہ بھی ہو سکتا ہے ہماری ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ زکوٰۃ کی گاڑی ہو، کسی نے ہم کو کہا ہے کسی غریب کو جا کے دے دو، اور اگر ہماری بھی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ لوگ کہتے ہیں مولویوں کو دیکھو ادھر بیانات میں دنیا مسافر ہیں، اور میری جو ریوو کی ڈرائیونگ کی ایک ویڈیو یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے نا، بڑی شو بازی والی، جیسے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، جیسے کوئی شوٹنگ کے لیے جا رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں، اور یہ میں نے نہیں بنائی، یہ لوگ چھپ چھپ کے بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں، ورنہ یہ چھچور پنا مجھے ذرا سا بھی اچھا نہیں لگتا۔ لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کیا کر رہے ہو، آپ کے شوٹنگ کے لیے جا رہے ہو، آپ یہ کیا ڈرامے بازی؟ اپنے قریبی دوستوں نے، میں نے کہا بھائی ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایسے ویڈیو بن رہی ہے، مجھے تو ابھی یہ عکس رمضان پروگرام میں ہمارے دوست نے کہا کہ آپ نماز پڑھیں اور یوں ایسے رکوع میں نے ویڈیو بنا، میں نے کہا اللہ کا واسطہ معاف کر دو یار، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ڈرامے کیا ہو رہے ہوتے ہیں دیکھو کیمرے میں دکھانے کے لیے، نماز خشوع خضوع سے رکوع میں جا رہے ہیں، کیمرے والا چلا گیا، وہیں سے آپ اپنے گھر چلے گئے۔ چلو میں نے جب پہلی دفعہ ریکارڈنگ کی نا، کیمرے کے سامنے آئے، ایک چینل کو میں نے انٹرویو دیا، اس چینل والے نے میرا انٹرویو لیا، میں نہیں بتاؤں گا کون چینل تھا، اور سامنے دو بندے لا کے بٹھا دیے جو میری بات سن رہے تھے اور سوال کر رہے تھے، میں جواب دے رہا تھا۔ اب وہ سو رہے تھے، ان کو کیا، ان کو تو گن پوائنٹ پہ لا کے بٹھایا ہے کہ بھائی مفتی صاحب آئیں گے اور یہ کریں گے، آپ نے ایسے گردن ہلانی ہے اور سننا ہے، جیسے وہ سننی، ان کو دلچسپی نہیں تھی۔ اب میں سمجھا رہا ہوں، مجھے بھی بوریت ہونے لگی یار، یہ کن کو لا کے بٹھا دیا۔ جب میں نے وہی چینل پہ دیکھا نا وہ پروگرام چلا ہے، ایسا لگ رہا ہے میں بات کر رہا ہوں اور بڑے آرام سے نا، جی اچھا ایسے ایسے۔ وہ ہوا یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد اس چینل نے ان کو بٹھایا، بولا اب یوں یوں گردن ہلاؤ، جیسے سب سمجھ میں آ رہا ہے، ان کے شارٹ لیے ایسے نا، یہ ہوتا ہے چینلوں میں، ان کے شارٹ لیے وہ یوں کر رہے ہیں ایسے، جیسے میں نے کہا ادھر تو بڑے غور سے سن رہا ہے، اس کو میں نے پکڑ لیا، اس نے کہا مجھے ہمیں بعد میں بٹھا کے نا یوں 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 نا ہم سے گردنیں ہلوائی گئیں، ایک دفعہ یوں کروایا کہ کوئی کچھ ایسی بھی تو ہونی چاہیے بات جو سمجھ میں نہ آئے، اور ایک دفعہ یوں کروایا، ایک دفعہ یوں کروایا، ایک دفعہ مسکروایا، اور اس کے بعد یہ لا کے جوڑ کے چلا دیا مارکیٹ میں۔ تو یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے، تو میرے اس طرح کی کچھ لوگ چیزیں بنی ہوئی ہیں، تو وہ میں نے نہیں ڈالی، وہ لوگ ڈال دیتے ہیں۔ ہاں سوئمنگ کی اگر میں جب کر رہا تھا تو کوئی ویڈیو بنا رہا تھا، میں نے کہا بنانے دو، تاکہ لوگوں کو مولوی اگر کسی کو تیرتا ہوا برا لگ رہا ہے تو لگے، اس کو لگے کہ یار یہ اس کو نا کہ یہ کیوں مولانا صاحب کیوں تیر رہے ہیں، تو وہ میں نے بنائی، وہ بھی نہیں تھی خود، لیکن کوئی بنا رہا تھا کہ ڈال دیں گے یوٹیوب پہ، میں نے کہا مرضی ہے آپ کی۔ تو خیر میں آپ کو عرض کر رہا تھا یہ ہماری قوم کی نیچر ہے، ہمیشہ جو لینڈ لارڈ ہوگا نا
وہی ظالم کہلاتا ہے, چاہے وہ مظلوم ہی کیوں نہ ہو. تو میں جا رہا ہوں ریوو پہ چلاتا ہوا, گارڈ بیٹھے ہوئے یوں آرام آرام سے, میں تو بہت خیال کر کے چلاتا ہوں گاڑی. وہ ایک بائک والا وہی یوں زگ زگ ایسے کرتا کرتا بڑی مشکل سے بچا, الحمدللہ بچ گیا وہ. لیکن اللہ کی قدرت کے آگے جا کے وہ سلپ ہو گیا. نہ میری گاڑی سے ٹچ ہوا ہے, نہ میں نے اس کو ٹکر ماری, وہ سلپ ہو گیا. پیچھے سے 2-3 بائکوں والے آئے بھاگتے ہوئے نا مجھے پکڑنے کے لیے کہ اس نے مارا. خام خامے کوئی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ یہ گرا کیوں ہے. اچھا وہ اس کو بہت زیادہ کوئی چوٹیں بھی نہیں لگی تھیں, اپنی حماقت سے گرا ہے وہ. تو بائکوں پہ نا آ گئے. اب جیسے ہی قریب آئے, وہ روکو گاڑی, پیچھے سے آوازیں دے رہے ہیں. میں نے آہستہ کر لی, قریب آ کے کھڑے ہو کے دیکھا کہ میں ہوں, مجھے پہچان گئے وہ. اب نہ وہ جو ان کا غصہ تھا, اب وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہم غصہ نکالیں تو کیسے نکالیں, بیان آ جائے گا ہمارے خلاف, اور اگر نہیں نکالیں تو ایک دم غصہ پینا بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے نا. تو وہ بیچ کی کنڈیشن میں تھے. مفتی صاحب وہ خیریت, وہ بائک والا, میں نے کہا میں نے نہیں مارا بھائی, جا کے دیکھ لو آپ, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ٹچ ہوا ہے, گاڑی پہ کوئی نشان دیکھ لو. کہنا اچھا جی السلام علیکم. میں نے کہا اگر ہم مفتی صاحب نہ ہوتے تو آج طبیعت سے پٹ چکے ہوتے. صحیح بات. اور پیچھے یہ گارڈ وارڈ بھی بیٹھے ہوئے تھے, اس لیے وہ اس سے بھی تھوڑا ڈر گئے, ورنہ آج مفتی صاحب کے 2-4 پرزے مارکیٹ سے شارٹ ہونے تھے. گھر آتے ٹنڈے پنڈے بنے ہوئے ہوتے, اور اللہ گاڑی کو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا. اور وہ تو چلو بچ گیا, اگر وہ مر جاتا تو کیا ہوتا, FIR کٹ جاتی ہیں. تو خدا کے بندو ہوش کے ناخن لیا کرو, دیکھا کرو غلطی کس کی ہے. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون, موسٹ امپورٹنٹ شرط. اللہ کہتے ہیں جو میں نے بتایا نا ایمان والے صبر بھی کرتے ہیں, تو ان کی ایک اور لازمی علامت کہ جہاں ایمان ہوگا یہ چیز لازمی ہوگی, یہ اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں. زبان کے کیا ہوتے ہیں, 1 نمبر, گولی باز نہیں ہوتے. یہ چیز بھی آج کیا چل رہی ہے, شارٹ. داڑھی والا بھی ٹوپی کرا رہا ہوگا, نمازی بھی کرا رہا ہوگا, اور آپ کسی سے کوئی وعدہ کر لیں کہ میں تمہیں اتنے دن کے بعد پیسے دے دوں گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتی آپ دے دیں. آپ نے جب کرائے مالک مکان سے ایگریمنٹ کیا, اکثر ایگریمنٹ ہوتا ہے کم از کم 5 تاریخ تک کرایہ مل جانا چاہیے. میرا خیال ہے 99% لوگ 5 تاریخ تک کرایہ نہیں دیتے, پاکستان میں تو نہیں دیتے. مالک مکان فون کرتا ہے, سائلنٹ پہ رکھ لیا فون, نمبر آف کر دیا, اٹھا نہیں رہے, 10 15 دن. بھائی بول دیا نا جب پیسے آئیں گے تو دے دوں گا, کہ بھاگے جا رہا ہوں میں. سوال پیدا ہو رہا ہے کہ وہ آپ کو یاد دلا کیوں رہا ہے, ایگریمنٹ آپ نے کیا تھا جب اس نے گھر آپ کو دے دیا. میں اکثر کرایہ داروں کے حقوق پر بیان نہیں کرتا, مالک مکانوں کے حقوق پر بیان کرتا ہوں, حالانکہ میں خود کرایہ دار ہوں, مالک مکان نہیں ہوں. کرایہ دار نا گھنے بن جاتے ہیں, اور آ کے یہ دیکھو اتنا ظالم مالک مکان ہے, کلر کر کے نہیں دیتا, نل کے ٹھیک نہیں کرتا. تم ہر 2 دن کے بعد نلکوں کی تم نے واٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے یار. اپنے گھر کے نل کے تم کیسے استعمال کرتے ہو, کرایہ دار کے نل کے کیسے, دیواروں کی واٹ لگا دیتے ہیں کرایہ دار. آپ پورا کلر کر کے دو, حشر دیکھو 2 دن میں کیا کر کے دیتے ہیں اس کا. تو اس لیے میرا تو نظریہ ہے دو ہی نہیں کرائے پہ گھر. اتنا تم کرایہ نہیں لوگے جتنی تمہارے گھر کی ریپیئرنگ میں خرچہ آ جائے گا. لیکن بہرحال مجبوری ہوتی ہے لوگوں کی. تو اب جب کرایہ دار کو گھر دے دیا ہے تو بھائی آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے 5 تاریخ کا, آپ کیا کرو احتیاطاً 1 تاریخ کو دے دو. آپ اچھا امیج اپنا قائم کرو. آئندہ کہیں جاؤ نا, کرایہ دار مالک مکان رو رہا ہو, یار اتنا اچھا کرایہ دار تھا, یہ مجھ سے روٹھ کے نہ جائے. میں اپنی تعریفیں کرتا نہیں ہوں لیکن آج کل بہت کرنے لگا ہوں الحمدللہ. میں جب بھی کوئی کرایہ کا گھر خالی کرتا ہوں تو مالک مکان کو اب تک کی رپورٹ کے مطابق خوشی ہوئی نہیں ہے. ان کو ڈر ہوتا ہے کوئی دوسرا بندہ آ کے پتہ نہیں کرایہ کھا جائے, کیا کر لے. اور میں ایسا بھی کر لیتا ہوں, اگر میرے پاس پیسے زیادہ آ گئے تو میں 2 مہینے کا ایڈوانس میں دے دیتا ہوں کرایہ, کہ یار ہماری جان چھوٹے گی یار, 3 مہینے کا لے لو, 4 مہینے کا, جان چھوٹ جائے ہماری, کیونکہ ہم نے دینے تو ہیں, آج نہیں تو کل دینے. لیکن آپ اتنے نیک نہ بنیں, آپ ٹائم پہ دے دیا کریں بس. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ادھر ادھر کی باتیں بہت کرتے ہیں. میں اگر ان آیتوں کو آج کے حالات کے لحاظ سے ڈیفائن نہ کروں تو یہ آیتوں تو 1400 سال سے پڑھی جا رہی ہیں, آپ بھی سن رہے ہوگے. جب تک آج کے حالات پہ فٹ نہیں کریں گے تو سمجھ میں آئیں گی نہیں. یہ مثالیں ادھر ادھر کی نہیں ہوتی, یہ قرآن کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں.
تو قرآن کہہ رہا ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، ایگریمنٹ کی کیا کرتے ہیں؟ پابندی. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین هم علی صلاتہم، یہی ہے نا، وعہدہم راعون والذین هم بشہاداتہم قائمون، سچی شہادت دیتے ہیں چاہے آپ کے خلاف ہو، چاہے آپ کے ماں باپ ہی کے خلاف کیوں نہ ہو. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے حق بولو چاہے تمہارے باپ اور ماں کے خلاف کیس جا رہا ہو. تو جب باپ اور ماں کی رعایت کرنا جائز نہیں ہے تو اپنے سیاسی لیڈر کی رعایت کرنا کہاں سے جائز ہو گیا کہ ہم چونکہ اس تنظیم کے ہیں تو ہمارے. اچھا قرآن میں خوب سمجھ لو، جب آپ کسی کی طرفداری کرتے ہیں تو اس میں کسی کا ایمان، داڑھی، پگڑی، 4 مہینے تبلیغ میں لگے ہوئے، بزرگ ہونا، یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں. یہ بہت بڑا فالٹ ہے. جب آپ فیصلہ، مثال کے طور پر عدالت میں کیس چل رہا ہے، بلایا گیا جی چور کو، ایک شخص نے کہا کہ یہ چور ہے، اس نے میرے 20 لاکھ روپے چرائے ہیں. لایا گیا چور کے یہاں نشان تہجد کا، خوبصورت داڑھی، چہرے سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں، اور چور کے ہاتھ میں اتنی بڑی، چور نہیں تھا وہ، الزام لگا چوری کا، میں نہیں کہہ رہا چور تھا. جس نے الزام لگایا اس نے ایسے شخص پہ الزام لگایا جس کو جب عدالت میں لایا گیا تو جج احترام سے قریب تھا کہ سردے میں گر جائے. ایسے نور کی کرنیں اور خشوع و خضوع اور تسبیح، سبحان اللہ سبحان اللہ، بات بات پہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اور ذرا سی کوئی جج قرآن کی آیت پڑھتا ہے وہ آنکھوں سے آنسو جاری، اللہ کے خوف سے. جس نے کیس کیا وہ جب آیا تو گٹکا منہ میں اس کے، یہ میں سمجھا رہا ہوں ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں آج کل، اس کے منہ میں کیا ہے؟ گٹکا. اور جب بات کرتا ہے منہ سے بھبوگے نکل رہے ہیں اس کے. گٹکے والے تو میں تو بات ہی نہیں کرتا، منہ سے نا گٹکے نکل رہے ہوتے ہیں ان کے. تمیز سے بولا جا نہیں رہا کمبخت سے، پھٹے ہوئے کپڑے اس کے، موالیوں والی شکل، نور کے بجائے گریس کی کرنیں نکل رہی ہیں اس کے منہ سے. جتنا اس کو گندا کر سکتے ہو کرو. زانی ایک نمبر کا، شرابی، اس پہ الزامات ہیں، یہ ایسا ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے. اس نے کیس کیا جی یہ جو صاحب ہے نا جن کے نور کی کرنیں، اس نے میرے 20 لاکھ روپے چرائے ہیں. کیا جج یہ کہہ سکتا ہے کہ تو اپنی شکل دیکھ اور اس کی شکل دیکھ، تو اپنا ماضی دیکھ اور اس کا ماضی دیکھ؟ جج کو یہ اجازت ہے بھائی؟ کسی نے کہا کہ یہ جو چور ہے نا اس کا ماضی بھی ہے، یہ جو چرسی ہے نا اس کا ماضی دیکھو، اس نے یہ کیا ماضی میں، اس نے یہ کیا ماضی میں، اس نے یہ کیا، اور یہ اتنے تہجد گزار اور اتنے نیک اور اتنے فلاں. جج کہے گا بھائی گواہوں سے اگر ثابت ہو گیا نا کہ اس نے چوری کی ہے تو میں اس کی چہرے کی رونق، نور اور تہجد کی وجہ سے اس کو معاف نہیں کروں گا. چوری کا جرم ثابت ہوگا، اس کا ہاتھ کٹے گا. سمجھتے ہو؟ آج یہ بڑا مسئلہ ہے. ہم جب تجزیہ کرتے ہیں تو دلائل کے بجائے شخصیتوں کی ذاتی حیثیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ نیک ہے اور یہ کیا ہے؟ برا ہے. جو مرضی ہے. اس کیس میں آپ دیکھو، اس کیس میں آپ دیکھو، میں تبھی لوگوں سے کہتا ہوں کوئی اچھی بات کرے نا آپ کیڑے نکالتے ہو. میں ان سے فوراً پوچھتا ہوں یہ تمہارے والے نے یہ اچھی بات کی ہوتی تو یہ والے کیڑے نکالتے ہیں؟ پھر تو نعرے لگاتے سبحان اللہ بھائی زندہ آباد. دوسرا والا کر رہا ہے تو اس کی چونکہ شکل پہ نور نہیں ہے، فار ایگزامپل گٹکا رکھا ہوا ہے اس نے منہ میں، اب اس کی تعویل کی جا رہی ہے. اس سے قرائن تو ہوتے ہیں کچھ قرائن کہ بھائی یہ، یعنی قرینہ الگ چیز ہوتی ہے، دلیل الگ. جب کوئی جزم سے فیصلہ کیا جاتا ہے تو قرائن کی بیس پر نہیں بلکہ دلائل کی بیس پہ. قرائن تو ہوتے ہیں کہ یار یہ اتنے بڑے بزرگ چوری کر کیسے کر سکتے ہیں یار، اتنے نیک، اتنے نور کی کرنیں. تو ہو سکتا ہے جج گواہی کا معیار تھوڑا سخت کر دے، اتنی جلدی قبول نہ کرے اس دعوے کو، معیار سخت کر دے گا، لیکن کیس بری کر دینا کہ یہ چل بے نکل یہاں سے، چرسی بڑا آیا الزام لگاتا ہے. پھر جب الزام اگر ثابت ہو جائے گا نا کہ اس نے 20 لاکھ روپے کھائے ہیں تو پھر جج کیا فیصلہ کرے گا؟ اس کمبخت نے داڑھی رکھی ہی اس لیے تاکہ لوگوں کے پیسے کھائے. یہ چہرے پہ کریمیں لگا لگا کے نور پیدا ہی کمبخت نے اس لیے کیا ہے اس نور کو کیش کرائے. اور یہ سیدھا سادہ چرسی موالی جو جیسا اندر سے ویسا باہر سے، یہی کہیں گے نا لوگ. تو اب چرس پینا نہ شروع کر دیں، داڑھی رکھنا لازمی ہے، فرض ہے.
اچھے اعمال کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے چہرے پہ نور بھی آتا ہے. تو ایسا نہ ہو کوئی نور والا نظر آ رہا ہو تو میرے بیان اس پہ فٹ کرنا شروع کر دیں, تیرے بارے میں کہا ہے. یا کوئی داڑھی والا نظر آئے, مفتی صاحب تیرے بارے میں کہہ رہے تھے. میں کسی کے بارے میں نہیں کہہ رہا, میں اصول سمجھا رہا ہوں قرآن کا, کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حق بات کرو چاہے تمہارے ماں باپ کو جیل ہو جائے. یعنی اگر ماں باپ کے خلاف کسی نے کیس کیا ہے اور اس میں جس نے دعویٰ کیا وہ برحق ہے تو ماں باپ کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے دو. تو جب آپ کے ماں باپ کو قرآن نہیں بخش رہا تو آپ کے تنظیم کے لیڈر کو کہاں سے بخشے گا قرآن؟ کیا آپ صرف اپنے لیڈر کی حمایت اس لیے کر رہے ہیں, اس کی غلطیوں کو بھی صحیح کر رہے ہیں کہ وہ میرا لیڈر ہے؟ یہ نہیں ہوتا. تبھی تو میں کہہ رہا ہوں اتنا کرو قیامت میں افورڈ کر سکو. یہ میرا ملفوظ بہت چل پڑا ہے مارکیٹ میں, اتنا دفاع کرو اور اتنا دوسرے پہ الزام لگاؤ, جتنا کیا کر سکتے ہو افورڈ کر سکتے. دیکھو ہم نے ایسا الزام کسی پہ لگایا ہی نہیں. ہم نے کہا ہو سکتا ہے بھائی یہ والی حکومت بہت اچھی ہو, کیا خیال ہے؟ اس لیے کہ اگر اچھی نکلی تو ہم تو چوڑے میں آ جائیں گے, کہیں گے آپ کہہ رہے تھے ناکام ہے اور یہ تو پہلے سے زیادہ اچھا. ہم نے کہا بھائی ہم یہ تجزیہ ہی نہ کرو, چپ کر کے آرام سے بیٹھے رہو, اتنا آگے نہ جاؤ کہ واپسی کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے. تو باقی میری ذاتی رائے کیا وہ میں یہاں نہیں بتاتا. چلو آگے بھائی ہم جلدی سے اس کو ختم کریں. پھر آگے قرآن کہتا ہے والذین هم بشہاداتہم قائمون والذین هم علی صلاتہم یحافظون. نماز سے شروع کیا اور دوبارہ نماز پہ ختم. پھر اللہ کہتے ہیں ان میں سب سے پہلی علامت ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, قضا ہونے سے بچاتے ہیں اس کو. تو یہ آیتیں تھی. آج وقت بھی کم ہے, مجھے کہیں جانا بھی ہے, سوالات بھی میرا خیال ہے پڑھ لیتے ہیں. آج قرآن میں سجدہ تلاوت آتا ہے, اس کا صحیح طریقہ بتائیں اور ایصال ثواب کرنے کا طریقہ بھی, کیونکہ جو سنی حضرات کرتے ہیں سب کا نام لے کر بزرگان دین. سنی حضرات تو اتنی ڈیٹیل میں ایصال ثواب کر رہے ہیں کہ ایک ایک کے گھر پہنچا کے آ رہے ہیں ثواب قبر میں. میں نے دیکھا اکثر دعا میں یا اللہ اس کا ثواب فلانا فلانا کو پہنچتا ہوا, پھر وہاں سے پہنچتا ہوا فلانے بزرگ کی قبر کو پہنچتا ہوا, غوث وہ کیا ہے غوث پاک کی قبر کو پہنچتا ہوا, پیران پیر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے, شیخ عبدالعزیز گیلانی رحمۃ اللہ سے ہوتا ہوا, امام حنیفہ سے ٹن مارتا ہوا, ایسے پوری پھر تمام مرحومین مرحومات مغفورین مغفورات. مجھے تو یاد بھی نہیں ہوتے وہ الفاظ, اتنی ڈیٹیل میں آدمی کہتا ہے بس کر, فرشتے بھی کنفیوز ہو رہے ہیں کہ بس اتنا کر لیا کرو اللہ اس کا ثواب. اچھا اس میں بھی علماء کی دو رائے ہیں. یہ سال ثواب اہل حدیث حضرات تو کہتے ہیں یہ ثواب پہنچانا جائز ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے 3 چیزیں, انسان جب مر جاتا ہے تو 3 چیزیں رہتی ہیں. اس کا جواب میں کئی بار ریکارڈ کروا چکا ہوں. وہ 3 سے 3 کا عدد مراد نہیں ہے, اس معنی کی جو بھی چیز ہوگی. ان کی بڑی دلیل اہل حدیث حضرات کی یہ ہوتی ہے کہ صحابہ سے ثابت کیوں نہیں ہے. بھائی صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ صحابی نے کنواں وقف کیا نا اپنی والدہ کے لیے یا اپنے والد کی, ایک روایت میں ماں کا ذکر ہے, تو باپ کے لیے کنواں وقف کیا نا, تو یہ اس سے یہ اصال ثواب ہی تو ہے کہ آپ صدقہ کر رہے ہو کنویں کا پانی, اور ثواب کس کو مل رہا ہے؟ قبر میں ابا کو یا اماں کو. تو اس سے پتہ, اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ میت کے لیے کوئی نیکی کر سکتے ہیں. اب یہ کنواں ایک سائن ہے, علامت ہے. اب یہ نہیں کہ کنواں ہی کھدوا سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. کھانا بھی کھلا سکتے ہیں, کیوں؟ کھانا ایک نیکی ہے. تلاوت بھی کر سکتے ہیں, کیوں؟ تلاوت ایک نیکی ہے. نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, نماز بھی ایک نیکی. تو قرآن و سنت کی یہ عادت ہے کہ جزیات کے ضمن میں اصول اور قاعدے بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں. جیسے قرآن کہتا ہے ماں باپ کو اف نہ کرو, تو یہ اف کہنا مقصد نہیں ہے, ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اب ماں باپ کو مارنا پیٹنا بھی اسی آیت کی روشنی سے حرام ہو گیا. اب کوئی اف کے لفظ کو پکڑ کے بیٹھ جائے. تو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے کچھ اعمال جاری رہتے ہیں, ان میں تو نبی نے خود کچھ اعمال کا تذکرہ کر دیا. پھر نبی نے فرمایا کہ مرنے کے بعد جیسے حدیث میں آتا ہے کنواں وقف کر دیا صحابی نے. تو یہ سب چیزیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعد والے لوگ میت کے لیے عمل کر سکتے ہیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اگر یہ جائز ہے تو صدقہ تو صحابہ سے ثابت ہے. جیسے ان صحابی نے پوچھا تھا نا نبی سے, قرآن پڑھنا کیوں ثابت نہیں ہے صحابہ سے؟ بھئی قرآن کا تذکرہ کیوں نہیں ملتا؟ دیکھیں اس لیے تذکرہ نہیں ملتا کہ اس کا تعلق ہے دل کی نیت سے. ہمارے سامنے عمل تو آئے گا, یہ عمل سے صحابہ کی نیت کیا ہے یہ ہمارے سامنے نہیں آئے گی. اب کسی صحابی نے اپنے کسی مرحوم کے لیے فرض کر لیں کہ تلاوت کی, مثال دے رہا ہوں میں, تو تلاوت تو ہمیں نظر آئے گی, راوی تلاوت کو تو بیان کرے گا, راوی دل کی نیت تھوڑی بیان کرے گا کہ ان کی نیت یہ تھی کہ یہ اپنے والد صاحب کو ثواب پہنچانا چاہتے تھے. تو اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہم تک نقل نہیں ہوئی, کیونکہ ایک تو وقوع شاذ و نادر ہوا ہے, اور اس کو
ضروری نہیں ہے کہ اس کو کوئی ہائی لائٹ بھی کیا گیا ہو. تو جب قرآن و سنت سے ہمیں اس چیز کی اصل ملتی ہے کہ آپ میت کے لیے کوئی نیکی کا کام کر سکتے ہیں, تو اس نیکی کو محدود کرنے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ صدقے کی حد تک محدود ہے, صدقے کے علاوہ نہیں ہو سکتی. تو محدود کرنے کے لیے دلیل چاہیے کہ بس یہی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. تو جب ایسی کوئی دلیل نہیں ہے, اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے. البتہ اس میں دو چیزیں ہیں. اجتماعی سطح پہ ایصال ثواب جائز نہیں ہے, اجتماعی قرآن خوانی جیسے کی جاتی ہے, اس لیے کہ اجتماعی طور پر اگر یہ عمل جائز ہوتا تو صحابہ سے ثابت ہوتا, کیونکہ جب کوئی اجتماعی عمل ہوتا ہے تو اس کو نقل کیا جاتا ہے, اس کو دیکھنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. جبکہ ہمیں نہیں ملتا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے تمبو لگا کے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو, کہیں بھی نہیں ملتا. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو حضرت عثمان نے ان کے لیے پبلک کو جمع کر کے قرآن پڑھوایا ہو, جب نہیں ملتا. حالانکہ اگر یہ ایک دفعہ بھی ہوا ہوتا تو نقل ہوتا. تو اٹ مینس کہ اجتماعی قرآن خوانی میت کے لیے جائز نہیں ہے, بلکہ کوئی بھی اجتماعی عمل جائز نہیں ہے. تو یہ انفرادی عبادت ہے, آپ کے دل کی نیت ہے کہ آپ دل میں نیت کرتے ہو بھائی میں تلاوت کر رہا ہوں, کس کے لیے؟ اپنے باپ کو ثواب پہنچانے کے لیے. میں صدقہ کر رہا ہوں, کس کے لیے؟ اپنے والد کے لیے. دل میں نیت ہے, اور اجتماعی عمل اس میں نہیں ہے. اب ہماری رائے تو یہی ہے کہ نیکی پہنچانا جائز ہے, اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ جب دونوں طرف دلائل ہیں تو ان دلائل کو ترجیح دی جائے نا جس میں اللہ کی رحمت زیادہ ہو. اللہ کی رحمت بھی زیادہ ہو اس میں, جو اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہے. اگر آپ ایک نیکی کو باؤنڈ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اللہ کی رحمت کو محدود, کہ صرف صدقے کا ثواب اللہ پہنچائے گا, تلاوت کا نہیں پہنچائے گا. تو مزاج شریعت کے زیادہ قریب یہی ہے کہ کوئی بھی نیکی کی جائے. دوسرا اس میں فائدہ بھی ہے, اس بہانے لوگ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں گے. بعض لوگ اپنے لیے نہیں کر رہے ہوتے, اپنے والدین کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کر تو نیکی رہے ہوتے ہیں نا, تو نیکی کو معاشرے میں فروغ ملے گا. اب اس میں خود علماء حنفیہ کی دو رائے ہیں کہ ثواب ڈیوائیڈ ہو کے پہنچتا ہے یا بغیر تقسیم کے پہنچتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو جن حضرات کی رائے یہ کہ تقسیم نہیں ہوتا, تو جب تقسیم نہیں ہوتا, تقسیم کا مطلب کم نہیں ہوتا, جتنا ثواب جس کو پہنچاؤ گے سب کو پورا پورا ملے گا, تو ان کے نزدیک تو پھر یہ ہے کہ بھائی پھر آدم علیہ السلام سے لے کے وہ پورا جو سیٹ اپ شروع ہوتا ہے ہمارا وہاں سے جو آج کل چل رہا ہے نا یہاں سے ہوتا ہوا, تو ان کو میں کہتا ہوں پھر اتنی ڈیٹیل کے بجائے ہول سیل کے حساب سے ثواب پہنچا دو, اللہ اس کا ثواب سب کو پہنچے. تو یہ آدھا گھنٹہ تو اسی میں لگا دیتے ہیں, وہ یہاں سے ٹن مارا, وہ جو میں نے ابھی ڈیٹیل شروع میں بتائی آپ کو. اور ایک علماء کی رائے یہ بھی ہے, یہ بھی بڑی مضبوط رائے ہے کہ یہ ثواب تقسیم ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے 500 روپے صدقہ کیے باپ کے لیے, تو باپ کو پورے 500 کا ثواب ملے گا. اور اگر آپ نے کہا یہ میرے والدین کے لیے, تو 250 صدقے کا ثواب ابا کو, 250 صدقے کا ثواب اماں کو. تو یہ بھی ایک مضبوط رائے ہے. اس رائے میں پھر آپ جتنا, اس رائے کے مطابق آپ سب کو اگر پہنچاؤ گے تو وہ ثواب کی مقدار کیا ہوتی چلی جائے گی؟ کم ہوتی چلی جائے گی. دلیل کے لحاظ سے یہ رائے زیادہ قوی ہے. اس لیے زیادہ قوی ہے کہ جب صحابی نے اپنے والد کے لیے کنواں وقف کیا ثواب کے لیے, تو نبی ان کو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ والد کیوں, پوری دنیا کے سارے انسان جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کے لیے کر دو, کیونکہ سب کو برابر ملے گا. وہ صرف اپنے باپ کے لیے یا اپنی ماں کے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ پورا پورا ثواب ان کو پہنچے. دلیل کے لحاظ سے یہ دوسرا قول زیادہ مضبوط ہے, لیکن پہلے قول میں چونکہ وسعت زیادہ ہے, علماء کہتے ہیں بھائی اللہ سے کیا, بھائی سب کو پورا پورا پہنچا دے, تو اس لیے انہوں نے کہا رحمت کو اگر ہم وسیع کر لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ مسئلہ ہے ایصال ثواب.